الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو عز و انکسار کا ذکر ہو رہا تھا. آج بھی وہی ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا کیا معیار تھا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی مثالیں دے کر آپ اس کا اظہار فرمایا کرتے تھے. چنانچہ حضرت یحییٰ بن ابی کثیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسی طرح کھاتا ہوں جیسے ایک غلام کھاتا ہے اور اسی طرح بیٹھتا ہوں جیسے ایک غلام بیٹھتا ہے کیونکہ میں بھی تو ایک بندہ ہی ہوں. یعنی سرداروں اور رئیسوں والی والا تکبر اور خود بینی نمائش میرے اندر نہیں ہے. اسی طرح ایک روایت ہے حضرت انس سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی جس کا نام اصبع تھا اور وہ ایسی تیز تھی کہ اس سے آگے کوئی اونٹ نہیں نکل سکتا تھا. ایک بدوی اپنے ایک جوان اونٹ پر سوار آیا اور مقابلے میں وہ اونٹ اصبع سے آگے نکل گیا تو مسلمانوں کو سخت ناگوار گزرا کہ اصبع پیچھے رہ گئی ہے اور تم آگے نکل گئے. اگر نکل رہی بھی تھی تو روک لیتے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس رویے پر فرمایا کہ اللہ کا حق ہے کہ جس چیز کو دنیا میں اٹھاتا ہے اس کو نیچا بھی دکھاتا ہے. اس میں ایسے غصے والی بات کوئی نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کرتا ہی ہے. اوپر جاتی ہیں چیزیں نیچے بھی آتی ہیں. عام لوگ تو ایسی بات پر حسد میں آ جاتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیشہ خدا تعالیٰ کی ذات تھی اور صرف اس کی برتری کو دنیا کو دکھانا چاہتے تھے. کس عاجزی سے فرماتے ہیں آپ کہ اس میں غصے والی کیا ضرورت ہے بات ہے. کوئی ضرورت نہیں. اس سے تو اللہ تعالیٰ کی برتری ظاہر ہو رہی ہے. پھر عاجزی کی ایک اور مثال حضرت عمر بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے کی اجازت چاہی. آپ نے اجازت مرحمت فرمائی اور فرمایا اے میرے بھائی اپنی دعا میں مجھے نہ بھولنا. حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک ایسی بات فرمائی تھی کہ اس کے بدلے مجھے پوری دنیا بھی مل جاتی تو بھی مجھے خوشی نہ ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کو اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا ہے اور قبولیت دعا کے لیے ضروری قرار دیا ہے. لیکن عاجزی کی انتہا ہے کہ آپ اپنے ایک مرید کو فرما رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا. کسی کام کے کرنے میں بھی آپ آر نہیں سمجھتے تھے اور چھوٹے سے چھوٹا کام بھی آپ خود کر کے دوسروں کو دکھاتے تھے اور بلکہ سکھاتے تھے. چنانچہ ایک روایت ہے حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک لڑکے کے پاس سے ہوا. ایک بکری کی کھال وہ اتار رہا تھا تو آپ نے اسے پرے کیا اور فرمایا پیچھے ہٹو تاکہ میں تمہیں صحیح طریقہ دکھاؤں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ تم کھال اتارنے میں مہارت رکھتے ہو. چنانچہ آپ نے اپنا ہاتھ کھال اور گوشت کے درمیان داخل کیا اور اسے اندر تک لے گئے یہاں تک کہ وہ بغل تک چھپ گیا. پھر آپ نے فرمایا یوں کرو اے لڑکے اس طرح کھال اتارو. آپ نے اس کا سارا کام بھی کیا اور اس کو سکھایا بھی.
پھر اسی طرح عاجزی سے دوسروں کے کام کرنے کی ایک اور روایت ہے. حضرت خباب کی بیٹی سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکری دودھ دونے کے لیے، بکری کا دودھ دونا تھا، لے کر آئیں. تو آپ نے اسے باندھا اور اس کا دودھ دوہا. آپ نے فرمایا میرے پاس اپنا بڑا برتن لے کر آؤ. جو برتن لے کے آئی تھی آپ نے فرمایا نہیں، اس سے بڑا برتن لاؤ. سو میں ایک بڑا برتن لائی تو آپ نے اس میں دودھ دوہا یہاں تک کہ وہ بھر گیا. پھر آپ نے فرمایا خود بھی پیو اور اپنے پڑوسیوں کو بھی پلاؤ. یقیناً آپ کو خیال ہوگا کہ آپ کی دعا کی برکت سے اس میں اضافہ، غیر معمولی اضافہ ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ برکت اپنی جو ہے یہ دوسروں کو بھی دو. اور بکری سے دگنا دودھ اس وقت دوہا گیا. سلام کرنے اور مجلس میں بیٹھنے کے بارے میں بھی آپ کی عاجزانہ حالت اور اعلیٰ اخلاق کی مثال ملتی ہے. چنانچہ روایت ہے حضرت انس بن مالک نے بیان کیا، جب کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تو آپ اس سے مصافحہ فرماتے. آپ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نہ کھینچتے یہاں تک کہ وہ شخص خود اپنا ہاتھ کھینچ لیتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک اس کے چہرے سے نہ موڑتے یہاں تک کہ وہ شخص خود منہ موڑ لیتا. اور آپ کو کبھی نہیں دیکھا گیا کہ اپنے ہم نشین کے سامنے گھٹنے بڑھائے ہوئے ہوں. ایک روایت ہے حضرت ابو مصنع املوکی سے روایت ہے یہ. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء علیہ السلام لاٹھی کے سہارے چلتے تھے اور اس پر ٹیک لگاتے تھے. اور یہ لاٹھی اس لیے نہیں تھی کہ کوئی روپ ڈالنا ہے یا کوئی بڑائی ظاہر کرنی ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور انکساری کے طور پر ہوتا تھا. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی سب سے بڑھ گئی تھی. پھر عاجزی کی نصیحت بھی بڑے پرحکمت انداز میں آپ فرماتے ہیں. چنانچہ روایت ہے ابن حزم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونٹ والوں اور بکری والوں میں فخر و مباحات کا مقابلہ ہوا. ہر ایک کہہ رہا تھا، اونٹ والے جو تھے مالک جن کے بہت زیادہ اونٹ تھے کہتے ہیں ہم زیادہ بڑے ہیں تمہارے سے اور ہماری وسعت زیادہ ہے مال کی. بکریوں والے کہتے تھے ہم زیادہ ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ وہاں گئے جب یہ مقابلہ ہو رہا تھا، بحث ہو رہی تھی. آپ نے فرمایا موسیٰ نبی بنا کر بھیجے گئے اور وہ بکریاں چراتے تھے، اور داؤد نبی بنا کر بھیجے گئے اور وہ بکریاں چراتے تھے، اور میں بھی نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں بھی اپنے اہل کی بکریاں اجیات مقام پر چرایا کرتا تھا. فخر کرنے والوں کو بھی نصیحت فرما دی، اور جن پر اپنا فخر ظاہر کیا جا رہا تھا، بکریوں والوں کو چھوٹا سمجھا جا رہا تھا، ان کی بھی دلجوئی آپ نے فرما دی. اجیات کا ذکر جو آپ نے فرمایا ہے، یہ اجیات مکے میں صفا کے قریب ایک مقام ہے. اس مقام کو جیات بھی کہا جاتا ہے. کوئی آپ میں فخر نہیں تھا. غریبوں سے بھی آپ عاجزی سے ملتے، ان کی دلجوئی فرماتے تھے. چنانچہ روایت ہے حضرت انس بن مالک سے یہ روایت ہے کہ بادیہ نشینوں میں یعنی گاؤں کے رہنے والے جو تھے ان میں ایک آدمی تھا جن کا نام ظاہر تھا. وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیہات کی سوغاتیں ساتھ لایا کرتا تھا. وہاں کی جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں دیہات کی لاتا تھا. اور جب وہ جانے لگتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو کافی مال و متاع دے کر روانہ فرماتے.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ظاہر ہمارے بادیہ نشین یعنی گاؤں میں رہنے والے دوست ہیں اور ہم ان کے شہری دوست ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ظاہر بازار میں اپنا کچھ سامان فروخت کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور پیچھے سے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ حضرت ظاہر حضور کو دیکھنے نہیں پا رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کون ہے، مجھے چھوڑ دو۔ لیکن جب انہوں نے مڑ کر دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تو اپنی کمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے مرنے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا شروع کر دیا کہ کون اس غلام کو خریدے گا؟ حضرت ظاہر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، تب تو آپ مجھے گھاٹے کا سودا پائیں گے، مجھے کس نے خریدنا ہے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تم گھاٹے کا سودا نہیں ہو، یا فرمایا کہ اللہ کے حضور تم بہت قیمتی ہو۔ اسی واقعہ کو ایک خطبے میں ذکر کرتے ہوئے مسلمہ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ حضور کے ایک صحابی تھے جو کسی پیدائشی نقص کی وجہ سے نہایت ہی بد شکل تھے، یعنی زیادہ اچھی شکل نہیں تھی اور نہایت درجہ غریب بھی تھے، جسم اور کپڑے خاک آلود تھے۔ اسی حالت میں پسینے سے لبریز وہ بازار میں کسی کی کوئی چیز بیچ رہے تھے، مگر اس صحابی نے کوئی چیز ایسی تھی جس کی حضور کے دل میں قیمت تھی، آپ بہت قدر فرماتے تھے۔ اسی حالت میں جب کہ خود انہیں اپنے آپ سے گھینا آ رہی تھی، وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ میں پسینے میں لترا ہوا ہوں، مٹی میرے پر پڑی ہوئی ہے، اور خود بھی شد گھبراتے ہوں گے۔ حضور اس وقت ان کے پیچھے سے تشریف لائے اور جس طرح بچوں سے کھیلتے ہیں اپنے ہاتھوں سے ان کی آنکھیں بند کر لیں۔ انہوں نے ٹول کر معلوم کر لیا کہ یہ حضور کے ہی ہاتھ ہیں، کیونکہ حضور کے جسم پر بال نہ تھے یا بہت کم تھے اور جسم بھی نہایت ملائم تھا۔ اس پر وہ بھی محبت سے اپنا جسم حضور کے جسم سے رگڑنے لگے، جس سے حضور کا جسم اور کپڑے بھی میلے ہونے لگے، مگر حضور نے ذرا بھر برا نہ منایا۔ حضور نے اس پر ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ میرا غلام ہے، کوئی ہے جو اسے خریدے؟ اس پر ان کا دل بھر آیا، یعنی ان صحابی کا، اور حضور سے کہا میرے آقا، یہ تو ایک بے نفع اور بے قیمت چیز ہے، اسے کون خریدے گا؟ حضور نے فرمایا ہرگز نہیں، اللہ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی بہت قیمت ہے۔ حضرت حسن بن علی آپ کے اعلیٰ اخلاق اور لوگوں سے عاجزی اور اخلاق سے ملنے اور آپ کی وجاہت کا نقشہ کھینچتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پوچھا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ خوب بیان کرتے تھے، اور میں چاہتا تھا کہ وہ میرے سامنے اس کا کچھ تذکرہ کریں۔ اس پر انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باروب اور وجیح شکل و صورت کے سے، آپ کا چہرہ مبارک یوں چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند۔ پھر انہوں نے یہ مکمل حدیث بیان کی۔ حضرت ساری تفصیل کھینچی۔ حضرت حسن کہتے ہیں میں نے یہ روایت حضرت حسین سے ایک عرصہ تک چھپائے رکھی، جو مجھے ساری معلومات جو انہوں نے دی تھیں، پھر ان سے بیان کی تو یہ معلوم ہوا کہ وہ اس بارے میں مجھ پر سبقت لے جا چکے ہیں، اور مجھ سے پہلے ہی ان سے وہ کچھ پوچھ چکے ہیں جو میں نے ان سے پوچھا تھا، بلکہ یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ اپنے والد سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے اور جانے اور آپ کی شکل و صورت کے بارے میں دریافت کر چکے ہیں، اور کوئی بات بھی باقی نہیں چھوڑی۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کے بارے میں پوچھا۔ وہ پہلی باتیں تو باہر کی تھیں، گھر کی باتیں جو پوچھیں حضرت علی سے، تو انہوں نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لاتے
تو گھر کے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے، ایک حصہ اللہ جل شانہ کے لیے وقف فرماتے، ایک حصہ اپنے اہل کے لیے اور ایک حصہ خود اپنے لیے، پھر اپنے حصے کو بھی اپنے اور لوگوں کے درمیان بانٹ لیتے اور اس میں خاص صحابہ کے ذریعے عام لوگوں تک دین کی باتیں پہنچاتے اور ان سے کوئی بات بچا نہ رکھتے۔ اور آپ کی سیرت میں امت کے حصے کی تقسیم کا طریقہ کار یہ تھا کہ ملاقات کے لیے اجازت دینے میں امت کے اہل فضل لوگوں کو ترجیح دیتے اور دین میں فضیلت کے لحاظ سے ان کی تقسیم ہوتی تھی۔ ان میں سے بعض کو ایک حاجت ہوتی، بعض کو 2 اور بعض کو کئی حاجتیں ہوتی۔ آپ ان کی حاجت روائی میں ان کے ساتھ مصروف رہتے اور ان کے سوالات پر انہیں ایسے کاموں میں مصروف کرتے جو ان کی اور امت کی اصلاح کریں، اور ایسی باتوں سے آگاہ کرتے جو ان کے لیے مفید ہوتی، اور فرماتے جو تم میں سے حاضر ہیں وہ غیر حاضروں تک یہ باتیں پہنچائیں، اور مجھ تک اس شخص کی حاجت پہنچاؤ جو اپنی حاجت پہنچا نہیں سکتا، کیونکہ جو کسی ایسے شخص کی حاجت حاکم تک پہنچائے جسے وہ خود پہنچانے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ثوابِ قدم بخشے گا۔ تو اس میں ان عہدیداروں کے لیے بھی سبق ہے جو مختلف جگہوں پہ مقرر کیے گئے ہیں کہ وہ مرکز کو ضرورت مندوں کی باتیں پہنچایا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی باتوں کا تذکرہ ہوتا اور ان کے سوا کسی سے کوئی بات قبول نہ فرماتے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طالب بن کر آتے اور بغیر کچھ حاصل کیے واپس نہ جاتے اور خیر کی طرف ہدایت کرنے والے بن کر نکلتے۔ وہ یعنی حضرت امام حسین کہتے ہیں، پھر میں نے اپنے والد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر نکلنے کے بارے میں پوچھا کہ اس دوران کیا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بامقصد بات کے سوا کلام نہ فرماتے، آپ صحابہ کی تعلیف قلب فرماتے اور انہیں متنفر نہ کرتے، ہر قوم کے معزز فرد کی عزت کرتے اور اسے ان پر والی بنا دیتے، لوگوں کو ہوشیار کرتے اور ان سے محتاط رہتے، بغیر اس کے ان سے آپ کی خندہ پیشانی اور خوش خلقی میں کوئی فرق آئے۔ یعنی لوگوں سے ہوشیار بھی کرتے، یہ کسی کے بارے میں اگر کوئی شک ہوتا، لیکن اس طرح نہیں کہ اس سے کوئی رویہ آپ کو بدل جائے، بلکہ آپ ہر شخص سے خوش اخلاقی سے پیش آتے۔ ہاں، احتیاط کا جہاں تقاضا ہے وہاں پہ احتیاط بھی کرتے، لوگوں سے ملنے والوں سے بعض ہوتے ہیں ایسے لوگ مشکوک بھی۔ آپ اپنے صحابہ پر نظر رکھتے اور لوگوں سے لوگوں کے احوال دریافت فرماتے، اچھی بات کی تعریف کرتے اور اسے تقویت دیتے، اور بری بات کی برائی بیان کرتے اور اس کا زور توڑتے۔ آپ ہر امر میں میانہ رو تھے، تضاد سے پاک تھے، آپ غافل نہ ہوتے، مبادہ لوگ غافل ہو جائیں یا تھک جائیں۔ آپ صورتحال کے لیے تیار رہتے، ہر صورتحال کے لیے تیار رہتے۔ آپ نہ حق سے پیچھے رہتے نہ اس سے نہ آگے بڑھتے، جو حق ہے اتنا ہی کام ہے کرتے۔ آپ لوگوں میں سے آپ کے قریب وہ ہوتے جو سب سے بہترین ہوتے، آپ کے نزدیک سب سے افضل وہ ہوتا جو سب سے زیادہ خیر خواہی میں بڑا ہوا ہوتا، اور آپ کے نزدیک درجے میں سب سے بڑا وہ ہوتا جو ہمدردی اور معاونت میں دوسروں سے سب سے اچھا ہوتا۔ درجے میں سب سے بڑا وہ ہے جو لوگوں سے ہمدردی کرتا ہے اور ان کی مدد کرنے والا ہے، وہ جو سب سے زیادہ ہوتا وہ آپ کے قریب ہوتا اور اس کو آپ پسند کرتے۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں، پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، آپ اٹھتے بیٹھتے ذکر الہی کرتے، اور جب کسی قوم کے پاس جاتے تو جہاں مجلس ختم ہوتی وہیں تشریف رکھتے اور یہی ارشاد فرماتے۔ آپ ہر ہم نشین کو اس کا حق دیتے، کوئی یہ گمان نہ کرتا کہ کوئی دوسرا اس سے زیادہ معزز ہے۔ جو آپ کے پاس بیٹھتا
حضور کے پاس اپنی کوئی ضرورت بیان کرتا تو آپ سب کے ساتھ اس کے ساتھ رہتے، یہاں تک کہ وہ خود اٹھ کر چلا جاتا، اور جو آپ سے اپنی حاجت طلب کرتا آپ اسے بغیر دیے یا نرمی سے بات کے بغیر واپس نہ کرتے۔ حاجت کے لیے آتا تو کچھ دیتے، یا اگر نہیں ہو دے سکتے تو بڑی نرمی سے جواب دیتے تھے۔ آپ کی خندہ پیشانی، سخاوت اور حسن خلق سب کے لیے تھی۔ آپ ان کے لیے باپ ہو گئے تھے۔ حقوق کے لحاظ سے آپ کے نزدیک سب برابر تھے۔ آپ کی مجلس علم اور حیا اور صبر اور امانت کی مجلس ہوتی، نہ اس میں آوازیں بلند ہوتی، نہ قابل احترام چیزوں کی بے حرمتی ہوتی، نہ کسی کی کمزوریوں کو بیان کیا جاتا، سب آپس میں برابر ہوتے، اور تقویٰ کے سبب وہ ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے۔ اب ایک دوسرے کی کمزوریاں بیان کی جاتی ہیں؟ نہیں، آپ کی مجلس میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ایک دوسرے سے انکساری سے پیش آتے، بڑے کی عزت کرتے اور چھوٹے پر رحم کرتے، اور ضرورت مند کو ترجیح دیتے اور اجنبی کا خیال رکھتے۔ یہ نہیں کہ کوئی اجنبی آیا تو اس کو توجہ نہ دو، اس کا بھی خیال رکھتے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی رضا میں فانی لوگ نہیں چاہتے کہ ان کو کوئی درجہ اور امامت دی جائے، وہ ان درجات کی نسبت گوشہ نشینی اور تنہا عبادت کے مزے لینے کو زیادہ پسند کرتے ہیں، مگر ان کو خدا تعالیٰ کشاں خلق کی بہتری کے لیے ظاہر کرتا اور مبعوث فرماتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو غار میں ہی رہا کرتے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ ان کا کسی کو پتہ بھی ہو۔ آخر خدا نے ان کو باہر نکالا اور دنیا کی ہدایت کا بار ان کے سپرد کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہزاروں شاعر آتے اور آپ کی تعریف میں شعر کہتے تھے، مگر لعنتی ہے وہ دل جو خیال کرتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریفوں سے پھولتے تھے، یعنی کہ خوش ہوتے تھے۔ وہ ان کو مردہ کیڑے کی طرح خیال کرتے تھے۔ مدح وہی ہوتی ہے جو خدا آسمان سے کرے۔ یہ لوگ محبت ذاتی میں غرق ہوتے ہیں، ان کو دنیا کی مدح و ثنا کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ مقام ایسا ہوتا ہے کہ خدا آسمان اور عرش سے ان کی تعریف اور مدح کرتا ہے۔ پھر حضرت اقدس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، کوئی شخص عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضرت نے اس کی بہت تواضع خاطر کی داری کی۔ وہ بہت بھوکا تھا، حضرت نے اس کو خوب کھلایا کہ اس کا پیٹ بہت بھر گیا۔ رات کو اپنی رضائی عنایت فرمائی۔ جب وہ سو گیا تو اس کو بہت زور سے دست آیا کہ وہ روک نہ سکا اور رضائی میں ہی کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے سوچا کہ میری حالت کو دیکھ کر کراہت کریں گے، شرم کے مارے وہ نکل کر چلا گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو حضرت سے عرض کی کہ جو نصرانی عیسائی تھا وہ رضائی کو خراب کر گیا، اس میں دست پھرا ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے دو تاکہ میں صاف کر دوں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں، ہم جو حاضر ہیں ہم صاف کر دیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ میرا مہمان تھا، اس لیے میرا ہی کام ہے، اور اس کو پانی منگا کر خود ہی صاف کرنے لگے۔ نہایت عاجزی سے مہمان کی جو تھا گند اس کو صاف کیا۔ وہ عیسائی جب ایک کوس نکل گیا تو اس کو یاد آیا کہ اس کے پاس جو سونے کی سلیب تھی وہ چارپائی پر بھول آیا ہے۔ اس لیے وہ واپس آیا تو دیکھا کہ حضرت اس کے پخانہ کو رضائی پر سے خود صاف کر رہے ہیں۔ اس کو ندامت آئی اور کہا کہ اگر میرے پاس یہ ہوتی تو میں کبھی اس کو نہ دھوتا۔ اس سے معلوم ہوا، اس نے سوچا کہ اس سے معلوم ہوا کہ ایسا شخص کہ جس میں اتنی بے نفسی ہے، اتنی عاجزی ہے، اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، پھر وہ مسلمان ہو گیا آپ کے اس عمل کو دیکھ کے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی وحی ہوئی اس وقت بھی آپ کی عاجزی اور انکساری کا ہی اظہار ہوتا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ غار حرا کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ہی وحی غار حرا میں نازل ہوئی جب جبرائیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے اور اس نے کہا اقرا یعنی پڑھ۔ اس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ بوجھ مجھ پر نہ ڈالا جائے، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کتاب تو نہیں رکھی تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا تھا، بلکہ جو کچھ جبرائیل بتاتا وہ آپ کو زبانی کہنا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکسار کا اظہار کیا۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی چنا تھا، اس لیے بار بار کہا پڑھو۔ آخر تیسری بار کہنے پر آپ نے پڑھا، اور پھر وہ اس نے فرشتے نے وہ آیت پڑھائی کہ رب اسم ربک الذی خلق والی۔ اس طرح اس واقعے کے بارے میں ایک اور جگہ مسلم عود نے یوں لکھا ہے تفسیر میں، تفسیر کبیر میں، سورہ کوثر کی تفسیر میں غالباً، کہ جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ نے غیر معمولی انکسار کا ثبوت دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو اگر کوئی الہام ہوتا ہے یا کوئی خواب آ جاتی ہے تو وہ بے تحاشا دوسروں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ الہام ہوا ہے اور یہ خواب آئی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اقرا پڑھ، تو آپ فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ 3 دفعہ آپ نے یہی کہا، مگر جب آپ نے دیکھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس بات پر اصرار ہو رہا ہے تو پھر آپ نے حکم کی تعمیل کی، اور ایسی جرأت سے کی کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ نہیں کہا کہ میرے رب مجھے کوئی اور ساتھی دے، بلکہ آپ نے اکیلے ہی اس بوجھ کو اٹھا لیا اور مدد کے لیے کوئی ساتھی نہیں مانگا۔ حضرت مسلم عود پھر فرماتے ہیں کہ آپ کے انکسار کی ایک اور مثال یہ ہے کہ ایک دن ایک انصاری بیمار ہو گیا، آپ اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے گئے۔ واپسی پر اس انصاری نے آپ کو سواری کے لیے ایک گھوڑا دیا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ تم رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤ، شاید آپ کو اور آدمی تلاش کرنے میں دقت ہو، یعنی کوئی اور ملے ساتھی سفر کرنے کے لیے ساتھ، اور آتی دفعہ پھر گھوڑا بھی واپس لے آنا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا بیٹا واپس آ گیا۔ باپ نے بیٹے سے دریافت کیا کہ میں نے تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا تھا کہ تا راستے میں حفاظت بھی ہو جائے اور گھوڑا بھی نہ بتکے اور تم واپس آ گئے ہو۔ بیٹے نے جواب دیا میں مجبور تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو آپ نے مجھ سے فرمایا تم بھی میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے اتنی بے ادبی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا پھر مجھ سے بھی برداشت نہیں ہو سکتا کہ تم پیدل چلو اور میں گھوڑے پر سوار ہوں، یا تو تم بھی میرے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور یا پھر واپس گھر چلے جاؤ۔ چنانچہ کہتے ہیں میں نے اس بیٹے نے کہا میں پھر واپس آ گیا، اسی کو بہتر سمجھا، اور آن وسلم اکیلے چلے گئے گھوڑے پر۔ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے، آپ اٹھے تو آپ کے پہلو پر اس کا نشان تھا۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کے لیے ایک بستر بنائیں؟ آپ نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا تعلق کہ آپ کے لیے ہم ایک نرم بستر بنا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا تعلق ہے، میں صرف ایک سوار کی طرح ہوں جو ایک درخت کے نیچے سائے میں ٹھہرا پھر روانہ ہو جاتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے حضرت عمر کی، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اپنے بالا خانے میں تشریف فرما تھے اور اس وقت آپ ایک بوریے پر تھے۔ آپ کے اور اس بوریے کے درمیان کوئی چیز نہ تھی، اور آپ کے سر کے نیچے چمڑے کا ایک تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور آپ کے پاؤں کے پاس ککر کے پتوں کا ڈھیر لگا تھا، اور آپ کے سر کے قریب کچے چمڑے لٹک رہے تھے، اور میں نے آپ کے پہلو میں اس بوریے کا نشان بھی دیکھا جو میٹ بچھا ہوا تھا یا صف تھی جو بھی تھی، اور یہ دیکھ کر کہتے ہیں میں رو پڑا۔ آپ نے پوچھا تمہیں کیا بات رلا رہی ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسریٰ اور قیصر آسائش میں ہوں جس میں کہ وہ ہیں، اور آپ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا
کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس واقعہ کو بھی بیان کرتے ہوئے اس طرح فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمتع دنیاوی کا یہ حال تھا کہ ایک بار حضرت عمر آپ سے ملنے گئے، ایک لڑکا بھیج کر اجازت چاہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ جب حضرت عمر اندر آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ مکان سب خالی پڑا ہے اور کوئی زینت کا سامان اس میں نہیں ہے، ایک کھونٹی پر تلوار لٹک رہی ہے، یا وہ چٹائی ہے جس پر آپ لیٹے ہوئے تھے اور جس کے نشان اسی طرح آپ کے پشت مبارک پر بنے ہوئے تھے۔ حضرت عمر اس کو دیکھ کر رو پڑے۔ آپ نے پوچھا، اے عمر، تجھ کو کس چیز نے رلایا؟ عمر نے عرض کیا کہ کسریٰ اور قیصر تو تنعم کے اسباب رکھیں، اور آپ جو خدا کے رسول اور دو جہان کے بادشاہ ہیں اس حال میں رہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، مجھے دنیا سے کیا غرض؟ میں تو اس مسافر کی طرح گزارا کرتا ہوں جو اونٹ پر سوار منزل مقصود کو جاتا ہو، ریگستان کا راستہ ہو اور گرمی کی سخت شدت کی وجہ سے کوئی درخت دیکھ کر اس کے سائے میں سستا لے، اور جو ہی کہ ذرا پسینہ خشک ہوا وہ پھر چل پڑے۔ بد اخلاق لوگوں سے بھی آپ ہمیشہ نرمی اور عاجزی کے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنا حق طلب کیا اور سخت لہجہ اختیار کیا۔ صحابہ کرام اس پر ناراض ہوئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوڑ دو، کیونکہ حق والے کے پاس اپنی بات کہنے کا حق ہے، کیونکہ اس کا حق دینا ہے میں نے، بہرحال وہ بات کہنے کا حق رکھتا ہے، اور اس کے لیے ایک اونٹ خرید کر اسے دے دو۔ جو قرض لینے آیا تھا اس کو ایک اونٹ خرید کے دے دو۔ صحابہ نے کہا، ہمیں اس کے برابر اونٹ نہیں ملا، جو قرض ہے اس سے بھی زیادہ قیمت کے اونٹ مل رہے ہیں، صرف اس سے بہتر مل رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، وہی اسے خرید کے دے دو، کیونکہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرض کی ادائیگی میں سب سے بہتر ہے۔ اب یہاں بعض جھگڑے جو ہوتے ہیں، اصل قرض جو دینا ہوتا ہے اس سے بھی وہ بھی نہیں دے رہے ہوتے، اور لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں بھی کمی کرو۔ اگر یہ چیزیں ہمیں سمجھ آ جائیں تو بہت سارے جھگڑے ہمارے ختم ہو جائیں۔ اسی طرح آپ کی عاجزی کا ایک واقعہ یوں ملتا ہے۔ فتح مکہ کے وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے تو حضرت ابوبکر اپنے والد کو لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، تم اس بوڑھے عمر رسیدہ شخص کو گھر ہی رہنے دیتے، میں خود ان کے پاس آ جاتا۔ اس پر حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، نہ یہ کہ آپ ان کے پاس تشریف لاتے۔ حضرت ابوبکر نے انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ اسلام لے آئیں، آپ سلامتی میں آ جائیں گے۔ چنانچہ ابو قحافہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح گھر میں معمولی زندگی گزارنے کے بارے میں روایت ہے، حضرت حسن سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سب کے لیے کھولے تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی دربان کھڑا ہوتا تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صبح شام بڑے بڑے برتنوں میں کھانے پیش کیے جاتے تھے، یعنی اعلیٰ قسم کے کھانے کو نہیں پیش ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی ملاقات کرنا چاہتا وہ آسانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھتے، اپنا کھانا بھی زمین پر رکھتے، سادہ اور موٹے کپڑے پہنتے، گدھے پر سوار ہوتے، لوگوں کو اپنی سواری کے پیچھے بٹھاتے اور کھانے کے بعد اپنی انگلیاں چاٹ لیا کرتے تھے، یعنی صاف کر لیتے تھے۔ یہ انگلیاں چاٹنے کے بارے میں بھی بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے کے بعد ہاتھ صاف کرنے سے پہلے، یعنی دھونے سے پہلے، اپنی انگلیاں
چاٹ لینی چاہیے۔ چنانچہ انگلیاں چاٹنے کے بارے میں بخاری میں شرح میں حضرت زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب نے لکھا ہے، یہ ایک نوٹ ہے ان کا، کہ حضرت سید ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بات تمام حکماء کے تجربے میں آئی ہوئی ہے اور تمام طبیبوں کا اس پر اتفاق ہے کہ انسان کے ہاتھ کی انگلیوں میں ایک خاص لمس کی طاقت ہے۔ مثلا ہم اگر کسی کو کپڑے کی ملائمت کو دیکھنا چاہیں تو سوائے ہاتھ کی انگلیوں کی کہ اس کی ملائمت کا اندازہ نہیں کر سکتے، حالانکہ تمام جسم میں مس یا لمس کی طاقت پائی جاتی ہے، لیکن ہاتھ کے سوا مثلا پیر سے اگر ملائمت کا اندازہ لگانا ہو تو ہم پورے کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ہاں، ایک خاص برقی اثر ہے جو صرف ہاتھ کی بلکہ انگلیوں تک ہی محدود ہے، صرف ہاتھ بلکہ انگلیوں تک ہی محدود ہے، اور ہاتھ کی انگلیوں سے آنکھ کا جو ایک توجہ کا آلہ ہے خاص تعلق ہے۔ اس لیے توجہ کرنے والے عمل بھی معمول یعنی جس پر توجہ کا عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کی انگلیوں کی طرف آنکھ زیادہ لڑاتے ہیں، اور اس طرح سے معمول کے اوپر انگلیوں کے ذریعے اپنی آنکھ کی تاثیرات جس میں رزم جو کر رہے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے، تاثیرات خاطر خواہ طور پر ڈال سکتے ہیں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ادویہ ہاتھ سے بنائی جائیں وہ زیادہ فائدہ دیتی ہیں۔ اب تو آج کل تو اس زمانے میں ہر چیز مشینوں سے تیار ہوتی ہے، لیکن اس زمانے میں ڈاکٹر بھی طبیب بھی یہی کہا کرتے تھے۔ ڈاکٹر اسماعیل صاحب تو بڑے پڑھے لکھے سرجن بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے۔ باہر انہوں نے کہا فائدہ دیتی ہے بنسبت ان دوائیوں کے جو مشین کے ذریعے سے تیار کی جائیں۔ بس اسی اصول کے متحد کھانا کھانے کے وقت جب انسان انگلیوں سے لقمہ اٹھائے گا تو اس کی آنکھ ہر دفعہ لقمہ لیتے وقت انگلیوں کے سروں پر پڑے گی اور انگلیاں ہی ہوں گی۔ بس جب انسان کھانے کے بعد پانی سے پیر دھونے یا کپڑے پونچھنے کے بغیر انگلیوں کو چاٹ لے گا تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اثر انسان کے معدے میں وہ وساطت اس چکنائی کے جو انگلیوں سے چپکی ہوئی تھی پہنچ جائے گا اور معدے کے فعل یعنی ہضم میں تقویت دے گا، اور اس طرح کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ یہ اس وقت ان ڈاکٹروں کا، حکیموں کا نظریہ تھا۔ آج مجھے اس کے خلاف ہوں گے ڈاکٹر، لیکن بہرحال آن صلی اللہ نے فرمایا کہ کھانے کے بعد جو ہاتھ لگا ہوتا ہے اس کو چاٹ لینے میں فائدہ ہی ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ فلا یمسح یدہ حتی یلقاہا ویلقاہا، اپنے ہاتھ نہ پونچھے جب تک کہ ان کو چاٹ نہ لے، یا فرمایا ان کو چٹا نہ دے۔ شارحین نے کسی سے چٹوانے کے متعلق لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ وہ اپنے خادم سے یا اپنے بیٹے سے یا اس شخص سے جس کو انگلیوں کے چاٹنے سے گھن نہ آئے چٹوائے، کیونکہ جس نے کھانا کھانا ہے اس کو ضرورت کیا ہے خود بھی چاٹ سکتا ہے۔ تو شرح لکھنے والے بعض دفعہ کہیں کے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بات نامناسب ہے اور شرف انسانی کے برعکس نظر آتی ہے کہ کسی اور کو کہا جائے کہ تم میری انگلیاں چاٹو۔ اس کا یہ مطلب بہرحال ہو سکتا ہے کہ انسان کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیاں خود بھی چاٹ کر صاف کرے اور اپنے زیر کفالت اور زیر تربیت افراد کو بھی بتائے کہ وہ اپنی انگلیاں چاٹ کر صاف کر لیں، تاکہ ان طبی فوائد اور دیگر مقاصد کو حاصل کرنے والے بنیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں پنہاں ہیں۔ مسجد میں صفائی جھاڑ پونچھ کے کام کو بھی آپ نے کبھی نہیں سمجھا۔ چنانچہ روایت ہے حضرت یعقوب بن زید سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آنے والی گرد و غبار کو ایک چھڑی سے صاف کیا کرتے تھے، یعنی یہی مراد ہو سکتی ہے اس سے کہ چھڑی کے آگے کوئی کپڑا وغیرہ لگا کر اسے جھاڑ پونچھ کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک فرشتہ اترتا ہوا نظر آیا۔ جبرائیل نے کہا کہ وہ فرشتہ ہے جو اپنی پیدائش کے دن سے لے کر اس گھڑی سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ جب وہ فرشتہ نازل ہوا تو اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا وہ آپ کو بادشاہ نبی بنائے یا بندہ رسول؟ جبرائیل نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے لیے تواضع اختیار کیجیے،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ بندہ رسول بنا کر مبعوث کرے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت تھی، جبرائیل نہ بھی کہتے تو آپ نے یہی کہنا تھا، اور اسی بات کی آپ نے ہمیشہ تلقین کی ہے اور اپنے ماننے والوں کو بتایا ہے کہ میں تو ایک بشر رسول ہوں۔ بہرحال اس روایت کا کوئی مطلب ہے یہی کہ آپ نے اگر وہ موقع پیش آیا تو عاجزی سے آپ نے یہی کہا کہ میں بادشاہ رسول نہیں بننا چاہتا، میں تو اللہ کو بندہ عاجز انسان اور اس کا رسول بننا چاہتا ہوں، اور یہی ہمارے کلمے میں ذکر ہے۔ ایک حقیقی مسلمان کو کس طرح عاجز ہونا چاہیے، ایک روایت میں ہے، حضرت اعاذ بن حمار بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تم لوگ عاجزی اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے اور نہ ہی کوئی کسی پر فخر کرے۔ آپ کے غلام صادق حضرت اقدس مسیح علیہ السلام ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ عاجزی کا سیکھنا مشکل نہیں ہے، اس کا سیکھنا ہی کیا ہے، انسان تو خود ہی عاجز ہے اور وہ عاجزی کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تکبر وغیرہ سب بناوٹی چیزیں ہیں، اگر وہ اس بناوٹ کو اتار دے تو پھر اس کی فطرت میں عاجزی ہی نظر آئے گی۔ ہمیں نصیحت کرتے ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں عجز کو بیان کرتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسیح فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، وہ ہر طرح انسان کی پرورش فرماتا اور اس پر رحم کرتا ہے، اور اسی رحم کی وجہ سے وہ اپنے ماموروں اور مرسلوں کو بھیجتا ہے تا وہ اہل دنیا کو گناہ آلود زندگی سے نجات دیں۔ مگر تکبر بہت خطرناک بیماری ہے، جس انسان میں یہ پیدا ہو جاوے اس کے لیے روحانی موت ہے۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ بیماری قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ متکبر شیطان کا بھائی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تکبر ہی نے شیطان کو ذلیل اور خوار کیا۔ اس لیے مومن کی یہ شرط ہے کہ اس میں تکبر نہ ہو بلکہ انکسار، عاجزی، فروتنی اس میں پائی جائے، اور یہ خدا کے ماموروں کا خاصہ ہوتا ہے، ان میں ہر درجہ کی فروتنی اور انکسار ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وصف تھا۔ آپ کے خادم سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ وہ میری خدمت کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ ہے نمونہ اخلاق، اعلیٰ اخلاق اور فروتنی کا، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ زیادہ تر عزیزوں میں خدام ہی ہوتے ہیں جو ہر وقت گرد و پیش حاضر رہتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کے انکسار و فروتنی اور تحمل و برداشت کا نمونہ دیکھنا ہو تو ان سے معلوم ہو سکتا ہے۔ بعض مرد یا عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ خدمت گار سے ذرا کوئی کام بگڑا، مثلاً چائے میں نقص ہوا تو جھٹ گالیاں دینی شروع کر دیں یا تازیانہ لے کر مارنا شروع کر دیا، اور ذرا شوربے میں نمک زیادہ ہو گیا، بس بیچارے خدمت گاروں یا پر آفت آ گئی۔ دوسرے غربا کے ساتھ معاملہ تب پڑتا ہے کہ وہ فاقہ مست ہوتے ہیں اور خشک روٹی پر گزارا کر لیتے ہیں، مگر یہ باوجود علم ہونے کے بھی ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ ان کو امتحان میں ڈالتے ہیں، جب بصورت سائل آتے ہیں۔ خدا تعالیٰ جب اس کو غریب سوال کرنے کے لیے آتا ہے امیر کے پاس تو وہ ابتلا میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ اصل نیکی تو اس وقت ہے کہ ان کی حاجات پوری کرو۔ خدا تعالیٰ تو ذرہ ذرہ کا خالق ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ غریبوں کے ساتھ ہی معاملہ کر کے سمجھا جاتا ہے کہ کس قدر نا خدا ترسی یا خدا ترسی سے حصہ لیتا ہے یا لے گا۔ خدا ترسی کتنی ہے یہ غریبوں کے معاملے سے پتہ لگتا ہے، امیروں سے اچھے سلوک کرنے سے پتہ نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی سنت پر چلتے ہوئے عاجزی کی راہوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے بعد میں ایک جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا جو مکرم ملک داؤد محمود صاحب ابن محمد اسحاق صاحب بہاڑی اور حال کراچی کا ہے۔ گزشتہ دنوں ان کی وفات ہو گئی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے. ان کے دادا محمد دین صاحب گاؤں بڑھتاں والا ضلع سیالکوٹ کے رہنے والے تھے. 1914 میں انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے ہاتھوں بیعت کی. پھر ان کو ملک داؤد صاحب کو مقامی سطح پر صدر جماعت اور سیکٹری مال اور انصار اللہ میں بھی خدمت کی توفیق ملی. عثمان خان میں 3 بیٹیاں اور 4 بیٹے ہیں. ایک بیٹے ان کے محمد اکمل صاحب مربی سلسلہ ہیں جو گیمبیا میں ہیں اور وہاں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں، اور میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے اپنے والد کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے. یہی بیٹے مربی صاحب ہیں جو اکمل صاحب لکھتے ہیں کہ والد صاحب بہت خوش مزاج، ہنس مکھ اور زندہ دل انسان تھے. تبلیغ کا بڑا شوق تھا اور ہمیشہ جب بھی اپنی زمینوں پر بھی جاتے سندھ میں تو وہاں جا کے بھی تبلیغ کے بہانے ڈھونڈتے، لوگوں کو تبلیغ کرتے. جب تک پاکستان میں قانون نہیں پاس ہو گیا سختی کا، اس وقت تک اپنے ساتھ پمفلٹ بھی رکھتے تھے اور ہمیشہ تبلیغ بھی کیا کرتے تھے. اور اس کی وجہ سے لوگوں کو انہوں نے زیر اثر بھی کیا. اپنے بڑے مہمان نواز تھے اور جو بھی مہمان آتا، چاہے مرکزی مہمان بھی ہوتے یا کوئی بھی مہمان ہوتا، اس کی مہمان نوازی کرتے. اپنے گھر میں نماز سینٹر بنایا ہوا تھا جب تک نماز سینٹر نہیں بن گیا، اور باجماعت نمازوں کا اہتمام ہوتا تھا. فجر کی نماز کے بعد کہتے ہیں بڑی اونچی آواز میں تلاوت قرآن کریم بھی کیا کرتے تھے. اور ان کے ایک سینٹر میں ہی دوسری جماعتوں سے بھی لوگ جمعہ پڑھنے آیا کرتے تھے. اور پھر یہ کہا کرتے تھے اپنے کھیتوں میں جو زمینوں پہ جاتے تھے کہ میں اپنے کھیتوں میں جا کر اس کے ہر کونے پر نفل ادا کرتا ہوں، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری فصل میں برکت ڈال دیتا ہے اور دوسروں سے دگنی فصل ہو جاتی ہے. اسی طرح اپنے جو گھر بنایا تھا وہاں اپنے گاؤں میں، وہ اپنے بچوں کا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں سارا مستقل جماعت کو دے دوں اور جماعت کا سینٹر بن جائے. پھر انہوں نے دے بھی دیا. مہمان نوازی کا بڑا نمایاں وصف تھا، اور لوگوں کی خدمت کرنا اور جماعت سے کامل اطاعت اور خطبات سننا، یہ ان کا خاص وصف تھا. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت کا سلوک فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.